ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ایران، عراق، شام، فلسطین سمیت مختلف ممالک میں ماتمی جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں، ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ اس حوالے سے مختلف ممالک میں ماتمی جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ عزاداران حسین کی جانب سے زنجیر زنی اور سینہ کوبی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں دنیا بھر میں آج یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ایران، عراق، شام، فلسطین سمیت مختلف ممالک میں ماتمی جلوس بھی اس حوالے سے نکالے جائیں گے۔ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سرے عرش لکھا ہے۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ حسین۔ یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سرے ملک بھر میں یوم عاشور پر ماتمی جلوس اور مجالس برپا کی جائے گی۔ مختلف شہروں کی بات کی جائے تو شبی، ذوالجناح اور علم کے ساتھ ماتمی جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ عزاداران حسین سینہ کوبی اور ماتم زنی اور زنجیر زنی بھی کریں گے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد میں مختلف شہروں میں بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کے حوالے سے ماتمی جلوس بھی نکالے جائیں گے، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں بھی ماتمی جلوس نکالا جائے گا اور اس حوالے سے کانٹینجنسی پلان پر بھی عمل درآمد کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ تمام تر راستوں کو آج رات یعنی کہ ابھی سے ہی سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملک بھر میں یوم عاشور پر ماتمی جلوس اور مجالس بھی برپا کی جائیں گی۔ مختلف شہروں میں شبی، ذوالجناح اور علم کے ساتھ ماتمی جلوس بھی نکالے جائیں گے۔ عزاداران حسین کی جانب سے سینہ کوبی بھی کی جائے گی اور زنجیر زنی بھی کی جائے گی۔ ماتمی جلوس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس کا روٹ پہلے ہی مختص کیا جا چکا ہے۔ کس کا لقب ہے جو سرے عرش لکھا ہے۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ حسین۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ حسین۔ اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا۔ اور یوم عاشور پر کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں یوم عاشور پر کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے تقریباً دوپہر 1 بجے کے قریب برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے مجلس اعلیٰ بھی برپا کی جائے گی اور اگر نشتر پارک کی بات کی جائے تو وہاں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی گیٹ بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں اور تمام تر عزاداران کو جامع تلاشی کے بعد ہی چیک پوائنٹ سے انٹر ہونے کی اجازت ہوگی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ مرکزی مجلس سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی خطاب کریں گے۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونے والے تاریخی واقعات کو علماء کرام، ذاکرین اور قلم کاروں نے محفوظ بنایا، تاہم واقعہ کربلا کے درد بھرے لمحات بیان کرنے کے لیے نوحہ خوانی بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ عزادار نوحہ خوانی کے ذریعے میدان کربلا کے درد کو محسوس کر کے اشک بار ہو جاتے ہیں۔ نوحہ خوانی کی تاریخ کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواسہ رسول اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مجالس اور شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ عزادار نوحہ خوانی، ماتم اور زنجیر زنی کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان میں اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں بھی شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ
سلسلہ جاری رہا۔ لاہور میں 9 محرم کا جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوا۔ جلوس نیلی بار بابا گراؤنڈ سیکریٹریٹ سے ہو کر خیمہ سعادات پر اختتام پذیر ہوا۔ ملتان میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوا۔ پشاور میں 9 محرم کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکورٹی کے لیے 10,000 پولیس اہلکار تعینات تھے، جبکہ خواتین اہلکاروں نے بھی ڈیوٹی انجام دی۔ آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کا جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جبکہ جلوس سے قبل نشتر پارک میں مجلس بھی منعقد ہوئی۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے مجلس سے خطاب کیا۔ 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس کے عزاداران نے نماز ظہرین VIP گیٹ مزار قائد پر ادا کی۔ نماز ظہرین کے بعد امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے مسنگ پرسن کے حوالے سے احتجاج بھی کیا گیا۔ جلوس کی قیادت بوتراب اسکاؤٹس کر رہا تھا، جبکہ پولیس اور رینجرز کے دستے جلوس کے آگے موجود تھے۔ سخت گرمی میں عزاداران کی پانی کی پیاس بجھانے کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی تھی۔ گرمی سے نجات کے لیے پانی کا اسپرے بھی کیا جا رہا تھا۔ عزاداران شہدائے کربلا کی یاد سے سرشار علم اٹھائے جلوس میں پرجوش انداز میں چل رہے تھے اور مرثیہ خوانی کی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی اور راشد ربانی سندھ حکومت کی جانب سے سیکورٹی اور صفائی اور پانی کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کا میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، حکومت سندھ نے بھرپور انتظامات کراچی بالکل پورے صوبہ سندھ کے اندر جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں، عزاداری ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، اس میں بھرپور سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ تمام DIGs آج آن بورڈ ہیں اور آج DIGs کو اور کمشنرز کو یہ پاورز بھی دیے گئے ہیں کہ وہ جہاں بہتر سمجھتے ہیں وہاں پہ موبائل سروسز کو وہ سسپینڈ کرا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کیونکہ وہ لوکلی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں سینسٹیو ہے معاملات، تو اس وقت کوئی 400 سے زیادہ جو جلوس اور جگہیں ہیں وہ کچھ سینسٹیو قرار دی گئی ہیں، جہاں پہ سخت سیکیورٹی کی گئی ہے، کچھ نارملی سینسٹیو ہیں۔ تو اس وقت پورے صوبے سندھ کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی راشد ربانی صاحب کے ساتھ میں نے بھی اور اس سے پہلے ہمارے صوبائی وزیر سعید غنی صاحب بھی آئے تھے، اس میں ہم نے پورے سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ہے منتظمین سے، اور جو جلوس کے منتظمین ہیں، مجالس جہاں ہوتی ہیں اور آخر میں جہاں یہ پہنچے گا وہاں تک کا پورا سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ہے۔ انتظامیہ نے بھرپور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں کے جو بھی پرابلم تھے، سیوریج کے، بجلی کے، پانی کے، اور الحمدللہ کافی حد تک کہیں سے کوئی شکایت کسی امام بارگاہ سے موصول نہیں ہوئی ہے۔ آج آپ جیسے بتائیں کہ ہزاروں جو عزاداران اور زلجنا اور علم برآمد ہو رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت پر ان کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو ہر جگہ الحمدللہ ابھی تک بالکل کوئی شکایت نہیں ہے اور بہت انتظامات کو عملی شکل دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ تمام انتظامیہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ جتنے بھی انتظامات وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً ان کی امنگوں کے جو ہے وہ مطابق ہیں، اور کہیں پر کوئی انشاءاللہ ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے۔ جلوس کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی نگرانی کی جا رہی تھی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ جلوس کے مقامات کے جلوس پہنچنے سے قبل سرچنگ کر رہا تھا، جس کے لیے سراغ رساں کتوں کی بھی مدد لی گئی۔ جلوس نشتر پارک سے برآمد ہونے کے بعد پیپلز سیکریٹریٹ چورنگی، کوریڈور 3، صدر ریگل تبت سینٹر سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر غم حسین کی یادیں سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر ہوا۔ ساتھی رپورٹر سمیر قریشی، کیمرہ مین مدثر نظر شیراز مصطفیٰ کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات دیکھنے میں آئے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 10,000 سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا، جبکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جاتی رہی۔ سیکورٹی کے لیے 7,000 جوانوں کو تعینات کیا گیا۔ جلوس کے گزرگاہوں اطراف کی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ بلند عمارتوں پر اسلام کو تعینات کیا گیا، جبکہ CCTV کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی کی جاتی رہی۔ واک تھرو گیٹ سے گزر کر شرکا کو جلوس میں آنے کی اجازت دی گئی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سراغ رسا کتوں کی مدد سے نشتر پارک اور جلوس کے گزرگاہوں کی سویپنگ کی گئی۔ جلوس میں آنے والے شرکا نے اپنی گاڑی باغ جناح میں پارک کی، جبکہ جلوس کے ساتھ چلنے والی گاڑیوں کو خصوصی سیکورٹی پاس کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔
محرم الحرام کی جلوس کی نگرانی کے لیے اسپیشل برانچ کی جانب سے پہلی دفعہ سی سی ٹی وی موبائل لائی گئی. جدید آلات سے آراستہ سی سی ٹی وی موبائل سے جلوس کی مکمل عکس بندی کی گئی. جدید ٹیکنالوجی سے مزین اس پولیس موبائل میں اور دیگر کیا خصوصیات ہے، یہ بتا رہے ہیں شاہ رخ شاہ اپنی اس رپورٹ میں. کراچی میں 8 محرم الحرام کے جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی. جلوس میں پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے پیش نظر سندھ پولیس اسپیشل برانچ کی جانب سے پہلی بار سی سی ٹی وی موبائل وین بنائی گئی، جس سے پورے جلوس کی نقل و حرکت پر نظر رکھا گیا. اسپیشل برانچ کے سی سی ٹی وی انچارج جمیل کا کہنا تھا کہ پہلی بار یہ سی سی ٹی وی موبائل جلوس کے لیے بنائی گئی ہے. فرسٹ ٹائم ہم نے جلوس میں لائے ہیں تیار کر کے. اس سے پہلے سندھ پولیس کی کوئی گاڑی نہیں تھی. فرسٹ ٹائم ہم نے یہ کام کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہیں اور اپنے افسران بالا کو ہم لائیو جو ہے پورا جلوس کور دکھا رہے ہیں. ٹوٹل لائیو ہے یہ. ابھی اگر ڈیوائس بند ہو گئی ہیں تو ابھی اس وقت یہ لائیو نہیں ہے. جب یہ موبائل کا نیٹ چالو ہوگا تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ لائیو افسران بالا کے موبائل پہ ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کو ملا ہے. انشاءاللہ مزید اس میں بہتری آئے گی آنے والے وقت میں، لیکن ابھی یہ 4 کیمرے جو ہیں یہ پورا مانیٹر کر رہے ہیں ہمارے اس جلوس کو. سی سی ٹی وی اسپیشل موبائل کے انچارج نے بتایا کہ یہ سی سی ٹی وی موبائل اعلیٰ افسران کے موبائل سے بھی منسلک ہے، جس سے افسران جلوس کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ شاہ رخ شاہ، میٹرو 1 نیوز، کراچی. 9 محرم الحرام میں عزاداران کی پیانی کے پاس کو بجھانے کے لیے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، جو کہ سخت گرمی میں پانی اور شربت پلا کر گرمی کے احساس کو کم کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھیں. 9 محرم الحرام کے جلوس کے موقع پر شہر میں یوں تو تھی شدید گرمی. اس گرمی میں جہاں جلوس کے شرکا کو گرمی سے نجات دلانے کے لیے پانی کا اسپرے کیا جا رہا تھا، وہاں پیاس بجھانے کے لیے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئی تھیں، جہاں پانی اور شربت پلا کر عزاداران کی گرمی کی شدت کو کم کیا جا رہا تھا. اس موقع پر عزاداران کا کہنا تھا، سبیل سکینہ ہے سر یہ، اور منصوبہ بھی سکینہ سے، اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ سبیل کے لیے کچھ کہوں. بس پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ ہے سبیل سکینہ کے نام کی. اتنا ہی کہنا چاہوں گا. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کون پی رہا ہے، کون جا رہا ہے، کتنا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. مولا ہمیں دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ سب ان کا کرم ہے، جناب سکینہ کا کرم ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے لوگوں کی بس اس طرح سے خدمت، کوئی کس طرح سے خدمت کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے خدمت کر رہا ہے. ہم پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، دودھ کا شربت پلا رہے ہیں. بی بی سکینہ کی پیاس کو یاد کرنے جانے کی وجہ سے یہ سبیلیں لگاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جو یہاں پہ آتے ہیں انہیں اس سے فائدہ مل جاتا ہے. سبیل اس وقت جو لگائی جا رہی ہے یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، مگر یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگ جو آتے ہیں اپنے گھر باہر سے نکل کے دھوپ میں، گرمی میں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ شہدائے کربلا کی یاد میں ان کو جو پیاسا رکھا گیا اور ان کے جو مشن تھا اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ سبیل بھی بہت ضروری. ٹرکوں میں بنائی گئی پانی کی سبیلیں جلوس کے ساتھ ساتھ بھی چل رہی تھیں. اور محرم الحرام میں نذر و نیاز کے لیے دیگر پکوانوں کی طرح شیرما، تافتان اور روٹی کی مانگ میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ نذر و نیاز اللہ کی خوشنودی کے ساتھ شہدائے کربلا سے عقیدت و احترام کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہے. جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. ہر کوئی نواسہ رسول گوشہ بطور امام عالی مقام حضرت امام حسین سے منفرد انداز میں محبت کا اظہار کر رہا ہے. کوئی گھر میں اپنی بساط کے مطابق پکوان بنا کر تقسیم کر رہا ہے تو کوئی باہر کے پکوان سینٹر پر میٹھے اور نمکین پکوانوں سے لوگوں کی تواضع کرنے میں مصروف ہے. ایسا ہی معاملہ کراچی کے علاقے گارڈن میں مخیر حضرات گزشتہ 20 سالوں سے ماہ محرم حرام میں مزے کے پکوانوں سے لوگوں کی تواضع کر رہے ہیں. میٹرو 1 نیوز سے بات کرتے ہوئے مخیر حضرات کا کہنا تھا کہ نذر و نیاز کا یہ سلسلہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری و ساری ہے. یہ ہر سال کا اہتمام ہے، ہمارے آستانہ پنجتن پاک کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ سارے فیض یاب ہو رہے ہیں لنگر پاک سے. یہ ہمارے بھائی ہیں یو کے سے تشریف لے کے آئے ہیں یہ محرم الحرام کے سلسلے میں. تو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں، یہ ساری عقیدت کی باتیں ہیں. یہ جس کو اللہ یہ شرف دیتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور الحمدللہ
اور اس کام میں برکت ہی برکت ہے. اہل بیت کے نام سے جو کام کرتا ہے اللہ پاک اس کا قیامت تک اس کا نسلوں میں اس کا اجر جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں. تو یہ ساری عقیدت کی محبت کی وہ بات ہے اور الحمدللہ ہماری نسلوں میں یہ چیز ہے. پیر و مرشد کی دعا ہے. ہمارا پیچھے آستانہ ہے, آستانہ پنجتن پاک کی طرف سے ہم سب مریدین ہیں اور یہ سب جو نا عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول و منظور ہو. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں 20 سال پہلے یہ کام چھوڑ کے گیا تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی آج آ کے میں نے دیکھا کہ اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے اور بہت سارے ماشاءاللہ مرید ہیں یہاں پر جو دن رات محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اپنا اجر دے گا. لنگر کا اہتمام کرنے والوں نے مزید کہا کہ یہ سلسلہ مہنگائی کے باوجود جاری ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جگہ جگہ لنگر ہوتا ہے, یہ ہر سال کرتے ہیں اور کھلا ہی لنگر کرتے ہیں. عید پہ بھی ان کا جو ہے جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ڈونیشن دیا ہوا کہ یہ دل بھر کے کرتے ہیں. باقی یہ 9 محرم کا جو ہے اس کا تو ثواب ہے, جتنا بھی انسان جتنا خرچ کرے گا اتنا اس کو آگے جا کے ملے گا. اور یہ گرمی اتنی ہے, اس میں تو شربت یہ چیزیں ہے ضروری. بریانی سے بھی گرمی میں لوگ بہت کم کھا رہے ہیں اس لیے کہ گرمی بہت ہے. باقی یہ ہے کہ پھر بھی ماشاءاللہ دیکھیں آ رہی ہیں, چل رہی ہیں. ہر جگہ پہ یہی ہے, یہاں نہیں پورے پاکستان میں ہی ہے, جہاں جہاں بھی یہ محرم کا یہ ہوتا ہے. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ لوگوں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلانا ذریعہ نجات ہے. بس یہ نظر اللہ نیاز حسین ہے, یہ خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر رمضان محرم الحرام کے اندر اور ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اس لنگر سے جو فیضیاب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. الحمدللہ ان کی تعداد تو کوئی ہم گن کے بتا نہیں سکتے آپ کو کیا ہے کیا نہیں. جو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ممالک میں آپ جائیں یہ سلسلہ حسینی علی مقام کا جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. اور ان کی محبت یزید نے جو عمل کیا تھا کہ ان کا نام نامی مٹانے کی کوشش کی تھی, مگر یہ نبی کے نواسے کا نام تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور یہ لنگر نیازی انشاءاللہ تا قیامت تک جاری ساری رہے گی. صرف یہی نہیں بلکہ شہر بھر میں مخیر حضرات اور عقیدت مندوں کی جانب سے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے, جہاں شہریوں اور عزاداروں کی بریانی, قورمے اور حلیم سمیت ٹھنڈے مشروبات سے تواضع کی جا رہی ہے. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ حما رساق, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونے والے تاریخی واقعات کو علماء کرام, ذاکرین اور قلم کاروں نے محفوظ بنایا. تاہم واقعہ کربلا کے درد بھرے لمحات بیان کرنے کے لیے نوحہ خوانی بھی ایک اہم ذریعہ ہی سمجھا جاتا ہے. عزادار نوحہ خوانی کے ذریعے میدان کربلا کے درد کو محسوس کر کے اشک بار ہو جاتے ہیں. نوحہ خوانی کی تاریخ کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. واقعہ کربلا کے درد اور کربلا میں وقوع پذیر ہونے والے سانحات پر دختر علی ابن ابی طالب جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فریاد کی, جسے بعد میں نوحہ زینب کہا جانے لگا. زینب نے کی فریاد نانا, فریاد نانا, فریاد نانا, ہم کے آئے برباد نانا. قاتل کھڑا تھا بھائی کے سر پر, روتی رہی میں کٹتا رہا سر. قاتل کھڑا تھا بھائی کے سر پر, روتی رہی میں کٹتا رہا سر. واقعہ کربلا کے بعد عرب کے سبھی شعراء نے حسینی قافلے کی داستان پر بے شمار نوحے لکھے. ان میں سب سے عظیم نوحہ امام آخر الزماں علیہ السلام کا ہے, جو زیارت ناقیہ کے نام سے مشہور ہوا. کی روایت خطہ عرب سے ہوتی ہوئی ایران پہنچی. یوں نوحہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا بر صغیر پہنچا, جہاں حیدرآباد دکن کے ثقافتی آہنگوں, دبستان لکھنؤ کی ادبی روایات, شمالی ہندوستان کے عظیم المرتبت شعراء, سبھی نے اس صنف کو ہاتھوں ہاتھ لیا. سبحان ربی اللہ, پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب دل کے سنا لا الہ الا اللہ. میدان کربلا میں بی بی زینب کی فریاد سے شروع ہونے والی نوحہ خوانی آج بھی تسلسل سے جاری ہے.
محرم الحرام میں نذر نیاز کے لیے دیگر پکوانوں کی طرح شیرمال، تافتان اور روغنی روٹی کی مانگ میں بھی ہوشربہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ نذر نیاز اللہ کی خوشنودی کے ساتھ شہداء کربلا سے عقیدت و احترام کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ نواز رسول گوشہ بطول شہداء کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے احسان و ثواب کے لیے پکوانوں کی مانگ میں اضافے کے سبب پکوان والوں کی چاندی ہوئی، وہیں شیرمال، تافتانہ اور روغنی روٹی کی طلب میں کئی فیصد اضافہ ہونے کے سبب شہر کے چھوٹے بڑے پکوان سینٹر میں رش دیکھا جا رہا ہے۔ میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ نیاز اللہ کی خوشنودی کے ساتھ امام عالی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ عام مہینوں میں بھی کام ہوتا ہے، ان مہینوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں خالی یہ 2-3 دن بہت تیز ہوتے ہیں، 8, 9, 10 میں، کیونکہ ہر آدمی کی جو عقیدت مند لوگ ہیں زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں 3 دن اور نظر نیاز زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سستا آئٹم ہے اس لیے اس پہ زور زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہر طرح سے استعمال ہو جاتا ہے، چائے کے ساتھ بھی، سالن کے ساتھ بھی، ویسے بھی میٹھے کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس پہ زور زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا ہی کام کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم اس سلسلے میں آئے کہ یہاں 9 محرم کے سلسلے میں یہاں نیاز وغیرہ کا ہوتا ہے، جس کی جو حسب توفیق ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، کوئی شربت بانٹتا ہے، کوئی بریانی دیتا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ ہیں کیا نام ہے شیرمال دینے کے، جس سے کیونکہ یہ آج ہم حضرت امام حسین کی وجہ سے ہیں، جو ان کی جو بتائے ہوئے رستوں پہ ہم لوگ اگر چلیں تو ہم لوگ کامیاب ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے اپنے نانا کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، اور انہی کی وجہ سے جو ہے آج دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ نذر و نیاز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ملک سے باہر رہنے والے بھی نیاز دلوانا نہیں بھولتے۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق بہترین سے بہترین لنگر میں اپنا حصہ ڈالے۔ بے شک یہ بہت اچھی چیز ہے، اس طریقے سے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ثواب بھی پہنچتا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو اور مساکین کو اور جو لوگ ایسے ہیں جو بیچارے مانگ نہیں سکتے ان کو اس طریقے سے ان کی مدد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے جتنے بھی شہداء کرام ہیں اور جتنے بھی بزرگان دین نے ہمارے سے کہا ہے وہ تمام ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ جی ظاہر سی بات ہے، وہ مجلس کے حوالے سے تبرکات وغیرہ بانٹتے ہیں تاکہ یہ کہ شہداء کی یاد کو تازہ کرتے رہتے ہیں، کہ شہداء کو مقصد یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ ملا، مولا نے قربانیاں دیں، سمجھے، اسی حوالے سے نذر و نیاز وغیرہ کرتے ہیں۔ ماہ محرم میں اہتمام نیاز تمام مکاتب فکر کو بھائی چارگی اور محبت کا پیغام بھی دیتی ہے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے ایصال ثواب کے لیے ہر کوئی پیسوں کی پرواہ کیے بغیر نذر و نیاز میں دل کھول کر حصہ ملاتا ہے، اور اس حوالے سے پکوان سینٹر والوں کی بھی اب چاندی ہو گئی ہے۔ ماہ محرم الحرام امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عقیدت مند حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے احسان و ثواب کے لیے نذر و نیاز کا کثرت سے اہتمام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد سے چہلم تک پکوان سینٹر والوں کی بھی چاندنی ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق احسان ثواب کے لیے نذر و نیاز میں دل کھول کر حصہ ملاتا دکھائی دیتا ہے۔ میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ ماہ محرم الحرام میں پیسوں کی پرواہ کیے بغیر لنگر میں اپنا حصہ ملاتے ہیں۔ بھائی آج 8 محرم ہے اور 8 محرم کا دن مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، تو ان کی آج نیاز کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں نے اپنے گھر پہ بھی نیاز اور مجلس کا اہتمام کیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں سے ہر سال انہی سے بنواتا ہوں میں قورمہ، اور اسی طرح باکس میں پیک کر کے شیرمال جوس وغیرہ کے ساتھ جو ہے مومنات یا مومنین میں تقسیم کرتا ہوں، جو بھی مجالس میں میرے گھر پہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ ان کے لیے شربت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بریانی بھی پیک کی جاتی ہے جو تقسیم کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے شہداء کربلا علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور بزرگان دین نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے آپ جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں ثواب کے لیے وہ کام کریں۔ اس موقع پکوان والوں کا کہنا تھا کہ نذر و نیاز کے پکوانوں کو مناسب قیمتوں میں تیار کرتے ہیں۔ کاروبار ہمارا تھوڑا صحیح ہے، جیسے کہ پہلے 25% تھا، اس کے بنسبت 50% ہو گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں مہنگائی کی رجحان کی وجہ سے کافی لوگوں کے کاروبار میں فرق پڑا ہے۔ جیسے کہ پہلے لوگ نذر و نیاز کرتے تھے 3 دیگے 4 دیگے، اب وہ ایک دیگ پہ آ چکے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ زیادہ تر لوگ بریانی وغیرہ پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ پیکنگ کا حساب چلتا ہے۔ جیسے کہ یہ پیکٹ آپ کے سامنے اس طرح کے پیکٹ بنتے ہیں بریانی کے بھی اور سالن کے بھی اور حلیم وغیرہ کے بھی۔ یہاں پر زیادہ تر جو ہے حلیم کی ہو گئی، بریانی ہو گئی، اور یہ چکن پیکنگ کا سالن ہو گیا، صحیح ہے، قورمہ وغیرہ، اس کے ساتھ نان ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں یہاں پر چلتی ہیں محرم الحرام میں۔ 8, 9, 10 یہ 3-4 دن کا کام نہیں۔ اکثر جو ہے نا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو لوگوں نے جو ہے نا اپنی
जो तकरीबें होती थी ना वो 1000 अफराद की, 500 अफराद की, अब सिर्फ खास लोग ही आते हैं जो उनके अपने होते हैं, 250-300। अब ये जो थोड़ी ज़्यारतें आ जाती तो इसकी वजह से थोड़ा काम आ जाता है, बाकी काम सिर्फ जुम्मा हफ्ता इतवार का ही रह गया। कोरमा, बिरयानी, दलीम के साथ सूजी का हलवा, कुलचा और शिरमार तकसीम करके खिलाए जाते हैं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मुहर्रम उल हराम में पकवानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दीगर देगों, घोटों और कफगीर के किरायों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि लकड़ी पर पकवान बनाने से देग काली हो जाती है, जिसकी सफाई भी मुश्किल हो जाती है। यकम मुहर्रम से चेहरम इमाम हुसैन तक अजीम कुर्बानियों की याद में नजर और न्याज का सिलसिला जारी रहता है। माह मुहर्रम के पहले अशरे में अरूज पर रहने वाले न्याज के तसलसल में शहरी अहले खाना या फिर दोस्तों के हमरा हलीम की तैयारी में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन शहर कायद में देगें किराए पर देने वाले हजरात की कमाई का सीजन भी यही होता है, जिसके पेश नजर देगों के किराए में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। असल में हर चीज़ महंगाई की वजह से ना बहुत महंगी होती चली आ रही है, यानी कि सामान भी महंगा हो गया है। फिर ये कलई वाले ये लोग भी परेशान है बेचारे। पहले ये 700-800 रुपये में कलई आती थी, अब 2000-2500 रुपये में हो रही है, तो हर चीज़ महंगी है। अब इनका भी कहना है यार पीछे से जो कलई का सामान मिलता है वो 3000 रुपये का तो 6000 रुपये का, तो हम आपको कैसे सस्ती दें। तो इस तरह के मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और महंगाई ने जो है वो लोगों की कमर तोड़ दी। इसलिए इनका भी कारोबार थोड़ा सा मैंने देखा है कि पहले इनके पास 50-50 देखें रखी होती थी, आज जो इनके 2, 4, 6 देखें कर रहे हैं, तो ये एक मसला हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि सिल्वर की देखें आ गई, अब तो लोग उसको भी प्रेफर करते हैं। हमारे पास पुरानी रखी हुई है, नानी दादा के लोगों के ज़माने की, तो बस वही चला रहे हैं अभी तक। देग किराए पर देने वाले कहते हैं लकड़ी पर न्याज की तैयारी की वजह से देग काली हो जाती है, जिसकी सफाई मुश्किल काम है। किराया इन्हीं वजूहात की बना पर लिया जाता है। कलई तो फिर कलई है, उसमें लाजमी है, उसका जायका, तांबे का जायका ही अलग होता है। हलीम भी बड़ी अच्छी पकती है इसमें। वो सिल्वर की रहेगा तो ये बेकार है, जो बिक रही है ना ये तो बेकार है। हाँ, तांबे की जो है ना ये बच्चा खरीदे और बुढ़ा हो जाए फिर ख़त्म नहीं हो, ये वो तांबा है, ये ख़त्म नहीं होता। नहीं 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 नहीं, अपने घरों की डेकोरेशन वाले वहीं कराते हैं। ये जो 1-1, 2-2, 4-4 डेगे होती है ना, ये घरों से लेके आते हैं, वो करते हैं। नहीं, हमारा 12 महीने का काम है, 12 महीने का काम है हमारा। घोटों में ये कि नज़र न्याज के लिए काम में आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है और अच्छी चीज़ है। उसके बगैर घोटे का यानी कि घोटा लगे नहीं तो हलीम में मज़ा आता नहीं है। एक कस्टमर का ज़्यादा ध्यान होता है, घोटे रुझान काफ़ी है, माशाल्लाह ग्राहक लेके जाता है। और सस्ता है, यानी कि छोटा वाला 50 का है, बड़ा वाला 100 का है, 150 रुपये का, इस तरीके से। और बस कस्टमर आता है ले जाता है, बस ये। रवां साल मुहर्रम में जिन देगों का किराया 1000 से 1500 था, इस साल इनके किराए में 15% से ज्यादा का इजाफा देखा जा रहा है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। वाक़या करबला की याद में गली मोहल्लों में ताज़िए लग गए हैं। अवाम की बड़ी तादाद मन्नत व मुराद मांगने के लिए ताज़िए देखने आ रहे हैं। ताज़ियादारी के हवाले से देखते हैं शुजात कुरैशी की ये रिपोर्ट। अज़ादार हुसैन सब मिलके हम आवाज होके, हाँ मौला या हुसैन, मौला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मौला या हुसैन। शोहदाए करबला की याद में जहां मजालिस और मातमदारी का एहतमाम किया जाता है, वहीं ताज़िए भी निकाले जाते हैं। अयाम अज़ा के दौरान ताज़ियों की तैयारी पर भी खूब मेहनत की जाती है। मुक़द्दस मज़ारात की शबी बनाने के बाद उनकी ज़ियारत का भी बाकायदा एहतमाम किया जाता है। ताज़िए तैयार करने वाले अफराद का कहना था कि इसका मकसद ये है कि एक तो मुहर्रमदारी की याद ताज़ा करना है, फिर कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें लोगों की मन्नत मुरादें जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं इनके तवस्सुल से। अब आगे जो है ना, जिस तरीके से लोग आजकल का जिस तरह का माहौल है कि आदमी जो है ना भटकता है इधर उधर जाकर, लेकिन ये मुहर्रम की जो याद ताज़ा होती है इसमें तकरीबन लोगों की जो है मुरादें भर आती हैं, उसमें बहुत सारे मकसद उनके पूरे हो जाते हैं। तो ये मकसद है सिर्फ इसका। भाई इसलिए ताज़िया हम ये बनाते हैं, ये हम ताज़िया नहीं बनाते, इमाम हुसैन के रोज़े की शबी बनाते हैं, ताकि इस पे जो दूर दराज से लोग आते हैं वो इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक पर नहीं जा सकते, तो वो यहाँ आकर अपनी मन्नतें मुरादें पूरी कर सकें और अपनी दिल की मुरादें पा सकें। कम व बेश पाकिस्तान बनने से पहले हम लोग यहाँ आए थे कि 54
کے قریب 1954 کے قریب ہمارے والدین آئے تھے، والد صاحب وہ اس کو بناتے تھے، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ تازیوں پر لوگوں کی بڑی تعداد منت مانگنے کے ساتھ ساتھ لنگر بھی تقسیم کرتی ہے۔ کیمرامین طارق کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہمراہ 9 محرم الحرام کے جلوس و مجالس میں شرکت کی۔ چیئرمین بلدیہ غربی کہتے ہیں مساجد، امام بارگاہوں، عزاداران کے جلوس کے راستوں پر موجود شکایات کا اپنی موجودگی میں ازالہ کیا ہے۔ 9 محرم الحرام کے جلوس و مجالس میں شرکت کے موقع پر امام بارگاہوں کے منتظمین اور جلوس کمیٹیوں کے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ بلدیہ غربی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے محدود وسائل کے باوجود آپ کے مسائل پر توجہ مرکوز رکھی، خصوصاً عاشور محرم کے حوالے سے موجودہ مسائل تھے، ان کے خاتمے کے لیے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کے تعاون سے ہی آج ہم آپ کے درمیان موجود ہیں۔ چیئرمین بلدیہ غربی نے کہا کہ ہم نے اپنی توجہ اس بات پر مرکوز رکھی ہے کہ روزمرہ کے امور کی انجام دہی میں کوئی فرق نہ آنے دیں اور عزاداران کی شکایات کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ غربی کے افسران، میونسپل کمشنرز اور اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کی اجتماعی کاوشوں میں شامل ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ غربی نے مختلف بلدیاتی اداروں اور روزمرہ سہولیات فراہم کرنے والے تمام اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا، جس کی طرح اداروں کا تعاون بلدیہ غربی کو حاصل رہا اور وہ بھی قابل ستائش ہے۔ کی خدمت کے لیے ہر ممکن بلدیاتی انتظامات یقینی بنانے کے ساتھ نمائش چورنگی پر استقبالیہ اور طبی کیمپ کا بھی انعقاد کیا۔ چیئرمین موعد انور کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں بلدیاتی خدمات کی سر انجام دہی کے لیے امام بارگاہوں، جلوس و مجالس کے منتظمین سے رابطے میں رہ کے خدمات کی فراہمی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ بلدیہ شرقی کی جانب سے 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں عزاداروں کی خدمت کے لیے نمائش چورنگی پر استقبالیہ اور طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین موعد انور نے 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس میں شرکت کے ساتھ عزاداران حسین کی خدمات کے لیے لگائے گئے استقبالیہ اور طبی کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین موعد انور نے کہا کہ عزاداران کی خدمت کے لیے ہر ممکن بلدیاتی انتظامات یقینی بنانے کے ساتھ نمائش چورنگی پر استقبالیہ طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محرم الحرام میں بلدیاتی خدمات کی سر انجام دہی کے لیے امام بارگاہوں، جلوس و مجالس کے منتظمین سے رابطے میں رہ کے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ نمائش چورنگی پر لگائے گئے کیمپ پر سبھی نظر و نیاز کے ساتھ عزاداران کو طبی سہولیات بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ موعد انور نے ٹائم اسکوائر گلشن اقبال میں عاشورہ محرم کے جلوس کے راستوں پر بھی بلدیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی پر مامور عملے کی ہمراہ جلوس کی گزرگاہوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران مختلف محکموں کے افسران اور یوسیز کے بلدیاتی نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اور ایک روز پہلے جس سڑک پر سیوریج کے پانی کے باعث چلنا تک محال تھا، وہ سڑک اب ٹریفک کے لیے بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بلدیہ کورنگی میں سعود آباد چورنگی پر چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کی کاوشوں سے جلوس کی گزرگاہوں کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی بھی کی گئی، جبکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ B&R کے علاوہ بھی دیگر کی جانب سے جائزہ بھی لیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سیوریج کے پانی کی صفائی کے لیے مشترکہ آپریشن میں بھی حصہ لیا گیا۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا کی ہدایت پر محکمہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، محکمہ B&R بھی خاصا متحرک نظر آیا، اور آپ کو بتائیں کہ جن علاقوں میں سیوریج کا پانی موجود تھا وہاں پر چلنا پھرنا بھی محال تھا، اس علاقے میں بھی صفائی ستھرائی کے نظام کا جائزہ لیا گیا ہے اور وہاں سے پانی کو بھی ہٹایا گیا ہے تاکہ عزاداران کی مشکلات کا کسی حد تک ازالہ کیا جا سکے۔ سیوریج بورڈ کے حکام نے مشترکہ آپریشن کر کے ملیر سعود آباد میں سیوریج کے پانی کو صاف کر کے سڑک کو محرم الحرام کے جلوس کی گزرگاہوں کے قابل بنایا۔ چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے یکم محرم سے عاشورہ تک پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر رکھی ہیں، اور یکم محرم کے پہلے دن سے انہوں نے امام بارگاہوں اور مجالس کے اطراف کی جگہوں پر صفائی ستھرائی، روشنی کے انتظامات کی ہدایت بھی دے رکھی تھی، جس کے بعد 10 محرم کے جلوس کے لیے بھی اب کوئی پریشانی اور دقت نہیں ہے۔
سارا ٹریفک یہاں سے ملیٹ سٹی جاتا ہے. ملیٹ سٹی پہ تسلیم کی لائن ہے وہ کافی خراب ہے جس کی وجہ سے یہاں سارا اوور فلو جو ہے سبز آباد میں ہو جاتا ہے. واٹر بورڈ کے لوگ بھی یہاں تقریباً 10 دن 12 دن سے لگے ہوئے ہیں مسلسل. انہوں نے پوری کوشش کی ہے پانی کو انہوں نے پھر مختلف یہاں نالیاں بنا کے پانی کو ڈائیورٹ کیا ہے تاکہ آج 9 اور ہینڈ ٹو ہینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام موسمیات چورنگی گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ پر شہدائے کربلا کی یاد میں سبیل حسین قائم کر دی گئی ہے. عوام کی ٹھنڈے پانی اور دودھ کے شربت سے تواضع بھی کی جا رہی ہے. ہینڈ ٹو ہینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام موسمیات چورنگی گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ پر شہدائے کربلا کی یاد میں سبیل حسین قائم کر دی گئی ہے جو عاشورہ محرم الحرام تک قائم رہے گی. سبیل حسین پر ٹھنڈے پانی اور دودھ کے شربت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کیمپ پر چیئرمین فیصل ملک اور عدنان قاسم نے رضاکاروں اور عوام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور رسول پاک کے دین کو بچایا. ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کو اپنا شعور بنانا چاہیے. پروموٹرز کے علی طوفانی کی جانب سے مقامی حال میں نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا. ہر شعبہ کی شخصیات تقریب میں موجود تھی. حسان خورشید نے نعت کے ذریعے محفل میں خوبصورت سما باندھ دیا. عشق مصطفیٰ ہمیں مصطفیٰ جس کے سینے میں نیاز حلیم میں صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ، اعجاز فاروقی، رؤوف لالا، شکیل صدیقی، کاشف خان، سلیم آفریدی، سہیل آبدی، ڈی ایس پی الطاف حسین اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات موجود تھیں. ہر طرف فنکاروں کی تھی بہار جن کی حلیم سے تواضع کی جا رہی تھی. اس موقع پر معزز مہمانوں کا کہنا تھا سینئر فنکار صلاح الدین طوفانی نے برسوں سے نیاز حلیم کا اہتمام کرتے رہے ہیں. اب ان کے صاحبزادے علی طوفانی نے اسے جاری رکھا ہوا ہے جو اچھی روایت ہے. بالکل، اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، طاقت دے اور یہ اپنے والد کے سلسلے کو اسی طرح لے کر چلتے رہیں. بھائی یہ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی تقریب ہے کہ حلیم سے زیادہ یہاں جو لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور یہ بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ صلاح الدین مرحوم جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں میرے 2-3 پروجیکٹس میں کام بھی کیا ہے. وہ ہمیشہ کی طرح حفیظ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا ایک سلسلہ ہے صلاح الدین طوفانی صاحب کے جانے کے بعد جو کنٹینیو علی نے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. ایک مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، حلیم بھی ہے، سب سے ملاقاتیں بھی ہیں. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے پورے سال کی جو رنجشیں کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں وہ اس جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں، مل لیتے ہیں، ذرا ایک اچھا ایک انوائرمنٹ رہتا ہے. یہ ایک تہوار کی طرح ہو گیا کیونکہ یہ شوبز کے جتنے اسٹارز ہیں اور مقامی سطح کے اور کوئی مہمان بھی ہوتا ہے تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں. سالانہ صلاح الدین طوفانی صاحب کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جس کے ذریعے اسلام زندہ ہوا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریب صلاح الدین طوفانی کی 40 سال سے یہ تقریب چلی آ رہی ہے جس میں پاکستان کے بڑے مشہور آرٹسٹ، صحافی برادری اور بہت سماجی شخصیات یہاں آتی ہیں. یہ سہرا علی طوفانی کے اوپر جاتا ہے جس نے یہ ریت کو قائم رکھا ہے اور سارے مہمانوں کو ایک جگہ ہر سال اکٹھا کرتا ہے، ذکر شہادت کرواتا ہے. آرگنائزر علی طوفانی نے کہا نیاز حلیم کا سلسلہ شہدائے کربلا سے عقیدت سے منسلک ہے جو والد سے مجھے ملا. آج بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے یہ جو نیاز حسین جو ہوتی ہے یہ اسی طرح جو پچھلے سالوں سے ہوتی آ رہی ہے، کئی پچھلے 55 سال سے ہوتی آ رہی ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہوئی. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا یہی ہے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، یہ نیاز حسین کا سلسلہ اسی طرح چلے اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. میرے اپنے بچے یہ اس نیاز حسین کو آگے بڑھائیں کیونکہ صلاح الدین طوفانی کی جو یہ ایک ریت تھی اس کو میں لے کے چلا ہوں اور میری دعا ہے میرے بچے یہ آگے لے کے چلیں اور اسی طرح ہم ایک جگہ جمع ہوں. جس طرح یہ ایک گیٹ ٹوگیدر یہاں پہ سجتی ہے، سب ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ملتے ہیں، تو یہ ایک راستہ لوگوں کے ملنے جلنے کا بھی ہے اور نظر حسین کا بھی ہے. میزبان علی طوفانی مہمانوں کو اسٹیج پر بلا کر خوش آمدید کہتے رہے. کیمرہ مین ارشد علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.